السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق وظیفہ ہوں جو اللہ وحدہ لا شریک اس پوری کائنات کا اکیلا ہی پالنے والا ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود السلام ہو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، اماموں کے امام، خطیبوں کے خطیب، سرداروں کے سردار، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر سے حمد و ثنا کے بعد میں آج اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں،
وہ ہے کلمہ توحید۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں ہمیں بھیجا تو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کس وجہ سے بھیجا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں، جو اللہ رب العزت نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کریں، اور جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، ہم ان کاموں سے باز آ جائیں۔ میرے بھائیوں، کلمہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم کلمہ توحید کا مطلب جانتے ہیں۔ کلمہ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا ہے، دل کی گہرائیوں سے ماننا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے دنیا میں جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کر سکیں، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں۔ لیکن آج میرے بھائیوں، آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چھوڑ دی ہے، ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرنا بھول گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تو دنیا میں رسول بھیجے، یہی پیغام دے کر بھیجا کہ وہ دنیا میں اپنی قوموں کو جا کر یہ کہے کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا وما ارسلنا من قبلك، فرمایا نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، سب کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میرے ہی اطاعت کرے اور میری ہی فرما برداری کرے، ایک اللہ کا حکم مانے، اور لا الہ الا انا فاعبدون، فرمایا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، میرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ الا انا فاعبدون، فرمایا کہ تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ نوح علیہ السلام کو یہ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، کہ اے میرے پیغمبر، تمہیں ہم نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے نوحا الى قومه کہ تم اپنے قوم سے کہو، فقال يا قوم اعبدوا الله، کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لكم من اله غيره، اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ تم کسی سے بھی نہ مانگو۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور فرمایا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، ان سب کو یہی حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔
اور میرے بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے اور امانت دار پایا ہے، اگر آپ کہو گے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا، ان کو کیا تعلیم دی؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل گشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، فرمایا تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، فرمایا کہ ہم ایک شاعر کی بات پر اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، اپنے بتوں کی عبادت نہ کریں۔ وہ 350 بتوں کی پوجا کرتے تھے، فرمایا نہیں، ہم ایک دیوانے کی بات پر اپنے بت معبود کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد، بلکہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز دو کہ جس کے ذریعے میں آپ کی عبادت کر سکوں، میں آپ کا ذکر کر سکوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو کون سے کلمات دیے؟ فرمایا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، یہ تو سارے بندے کہتے ہیں، تیرے جتنی بھی مخلوق ہے یہی کہتی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کے اندر جتنے بھی رہنے والے ہیں میرے علاوہ، جتنے بھی مخلوق رہنے والے ہیں، اور دنیا کے اندر، زمین کے اندر جتنے بھی مخلوق رہنے والی ہے، فرمایا اگر ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو فرمایا یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور میرے بھائیو، اتنی لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب تھا، تو انہوں نے جب آئے ان کے پاس، آ کر وہ زار و قطار رونے لگے، بے ساختہ رونے لگے، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ نہ رو، بلکہ میں نے تو آپ کو، اللہ نے اگر مجھے شفا کا موقع دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اگر سفارش کرنے کا موقع دیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے گواہی مانگی تو میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کسی بندے کے بارے میں گواہی مانگی تو میں آپ کے بارے میں گواہی دوں گا، اور اگر مجھے سفارش کرنے کا موقع دیا تو میں آپ کے بارے میں سفارش کروں گا، اور میں آپ کو جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی حدیثیں سنی ہیں میں نے ساری کی ساری آپ کو سنا دی ہے۔ آج میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ حضرت عبادہ بن صامت نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل کے ساتھ یہ گواہی دے، یہ اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، تو فرمایا حرم اللہ علیہ النار، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ ایسے شخص پر جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اور میرے بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 2 واجب کر دینے والی چیزیں بتا دیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو 2 واجب کرنے والی ہیں؟ کیا واجب کرنے والی ہیں؟
پہلی جو جنت واجب کرنے والی ہے اور جہنم حرام جو جہنم واجب کرنے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہو دو واجب کرنے والی چیزیں پوچھنا چاہتے ہو تو پھر سنو. من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، من مات یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. فرمایا جس شخص کو اس حالت میں موت آ جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور سے نہ مانگا ہو، اللہ کو ہی پکارتا ہو، مشکل میں اللہ کو پکارتا ہو، مشکل میں اللہ کو آواز لگاتا ہو. فرمایا جس شخص کو اس حالت میں موت آ جائے کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے شریک نہ کیا ہو، تو فرمایا ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو واجب کر دیا ہے. اور آگے فرمایا وَمَن مَاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. فرمایا جس شخص کو اس حالت میں موت آ جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہو، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. فرمایا شرک تو بہت بڑا بھاری ظلم ہے. اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ بے شک اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العزت جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے فرمایا اللہ رب العزت اس کو کبھی معاف نہیں فرماتا، کبھی معاف نہیں فرمائے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اس کے علاوہ وہ جسے چاہے معاف فرما دے. وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے معاف فرما سکتا ہے. اور دوسرا مقام پر کیا فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ تم اسی کی عبادت کرو، اسی کو مانو. ھذا صراط مستقیم. فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. میرے بھائیوں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک محفل سے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. کافی دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے، تشریف نہ لائے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ شک ہوا، ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے حملہ نہ کر دیا ہو، کسی دشمن نے پکڑ نہ لیا ہو. تو فرمایا تو ہم تلاش کرنے لگے. سب سے پہلے میں کھڑا ہوا اور میں نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے گیا تو مجھے ایک نجار نام باغ ملا، بنو نجار کا باغ ملا. اور باغ میں میرے اندر جانے کا دروازہ ڈھونڈا تو مجھے کوئی دروازہ نہ ملا. فرمایا ایک چھوٹی سی تنگ جگہ تھی، اس سے پانی چل رہا تھا. فرمایا اس کے اندر سے میں گیا، اندر جا کر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ آپ ادھر کیا کر رہے ہو، آپ ادھر کیسے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تھے، ادھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ چلے گئے، کافی دیر ہو گئی آپ آئے نہیں. ہم نے سوچا کہ دشمنوں نے آپ پر حملہ کر دیا ہوگا، اس وجہ سے میں آپ کو ڈھونڈنے نکلا ہوں. سب سے پہلے میں آیا ہوں، پھر پیچھے میرے دوست صحابہ بھی آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو 2 چپلیں دی اپنی. فرمایا یہ چپلیں لے جاؤ، جو باغ کے باہر پہلا شخص ملے فرمایا جا کر اسے یہ کہو کہ جو شخص یہ گواہی دے، یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اکیلا ہی اللہ خالق ہے، مالک ہے. فرمایا جو یہ گواہی دے تو اس کو جنت کی بشارت دے دو. تو پھر جب وہ باہر آئے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ 2 اپنی چپلیں دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ جو شخص آپ کو ملے ان کو یہ کہو کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس کو جنت کی بشارت دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور وہ چت گر گئے، نیچے گر گئے. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ وہ
واپس پلٹ جاؤ۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ساتھ پیچھے پیچھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے، جا کر اس ہزاروں قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ آپ کیوں روتے ہو، کیا معاملہ ہے، آپ کس وجہ سے رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، ہاتھ مارا ہے اپنا سینے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ہے۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ جو مجھے بات بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں نے کہا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اس چیز کا حکم نہ دو، یہ ورنہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور اسی بات پر بیٹھ جائیں گے، آپ بات کو مان کر بیٹھ جائیں گے، آپ ان کو عمل کرنے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر لوگ عمل کریں، عمل بھی کریں اور ساتھ میں یہ کلمہ بھی پڑھیں۔ اور دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو محض اللہ رب العزت کی خاطر لا الہ الا اللہ کہتا ہو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا یہ اسی کی رحمت ہے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ اس نے تمہارے لیے رات کو بنایا اور دن کو بنایا، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا اور دن کو کمانے کا وقت بنایا، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ کہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو، فضل سے مراد رزق تلاش کر سکو، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کریں۔ اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی کہ بے شک میری نماز آپ کے لیے ہے، ونسکے اور میری قربانی بھی آپ کے لیے ہے، ومحیایا اور میری زندگی بھی آپ کے لیے ہے، ومماتی للہ رب العالمین اور میرا مرنا بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ آگے فرمایا لا شریک لہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا قل ارأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے پھر اس کی نماز جنازہ میں 40 مسلمان شریک ہو جائے، 40 پکے سچے مومن شریک ہو جائے، 40 پکے سچے نمازی دیندار شریک ہو جائے، فرمایا پھر اللہ رب العزت اس شخص کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کلمے کو اقرار کریں، اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم کریں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب شخص ہوگا کہ جس کو آپ کی سفارش ملے گی، جس کے بارے میں آپ سفارش کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ آپ ہی یہ سوال کریں گے، اس کے بارے میں مجھ سے آپ ہی پوچھیں گے، کیونکہ آپ زیادہ علم رکھتے ہیں، زیادہ حدیثیں سننے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو فرمایا
فرمایا پھر سن لو کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اکیلا اللہ ہی پالنے والا ہے، فرمایا پھر ایسے شخص پر اللہ، ایسے شخص کے بارے میں گواہی دوں گا اور سفارش کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بارے میں بھی سفارشی بنائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔